حروف لسویہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے، وا، ذال اور ثا، جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 75۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ یوسف آیت نمبر 23 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم رأس اللسان کا پارٹ نمبر 2 سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ قواعد میں ہمارے پاس کیا چل رہا ہے، زبان کے حصے جو ہیں وہ ہم پڑھے ہیں، جس میں ہم نے باری باری کہنے کے حصوں کو کور کیا، جیسا کہ اقصی لسان ہم نے کور کیا، پھر وسط اللسان، حافۃ اللسان، طرف اللسان، اور رأس اللسان کا پچھلی کلاس میں کہہ لیں کہ طا، دال اور تا جو تھا وہ کور کیا۔ آج کی ہمارے پاس کمبینیشن کیا ہے، وا، ذال اور ثا، یعنی کہ طا کا پیئر، دال کا پیئر، ٹھیک ہے، اور یہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ آج ہم کور کریں گے۔ تو یہ ہے جی ہمارے پاس مین سلائیڈ وا، ذال اور ثا کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک پڑھنے سے پہلے ایک چیز میک شور کر لیجئے کہ ان تینوں لیٹرز میں سیٹی کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ نرمی والے لیٹرز ہیں، یعنی کہ وداؤٹ سیٹی، وداؤٹ کی آواز کے، ٹھیک ہے جی۔ رأس اللسان سے نیکسٹ جو 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ ہے جی وا، ذال اور ثا۔ ان کا لقب کیا ہے، حروف لسویہ۔ حروف لسویہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے، وا، ذال اور ثا، جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی اس کے مخرج کی طرف۔ مخرج میں ہمارے پاس وہی چیز آ جائے گی کہ چونکہ وا جو ہے وہ موٹا لیٹر ہے اور ذال اور ثا جو ہے وہ باریک لیٹر ہے، تو موٹے لیٹر کی ادائیگی میں اقصی لسان پیچھے سے اٹھے گی اور باریک لیٹرز کی ادائیگی میں اقصی لسان پیچھے سے نہیں اٹھے گی۔ اب کہہ لیں کہ اس کا مخرج سمجھ لیجئے۔ کہہ رہے ہیں زبان کی نوک، یعنی کہ رأس اللسان کی بات ہو رہی ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جڑ کی بات نہیں آئی، بلکہ کس کی بات آئی ہے، کنارے۔ لام، نون، را میں ہم نے مسوڑے پڑھا تھا، اور طا، دال، تا میں ہم نے کیا نام ہے، جڑ پڑھا تھا، اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا ورڈ جو ہے وہ سیکھا وہ ہے جی کنارے۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہمارے پاس دانت ہے، دانت کی جو نوک ہے اس کو کنارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اوپر والے دانت اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں ان کے جب آپ درمیان میں لے کر آئیں گے اور کناروں کو زبان کی نوک ٹچ کرے گی تو وا ادا ہوگا اور سیٹی اس کی مائنس ہوگی۔ اگر آپ نے زبان کو پیچھے ہی رکھا تو اس کی سیٹی مائنس نہیں ہوگی، بلکہ سیٹی کی آواز پھر اس میں آ جائے گی، کلیئر۔ تو زبان کو اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں لانا ضروری ہے۔ تو یہیں سے اس کا مخرج ہے کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے گی تو آٹومیٹکلی نیچے والے 2 دانت کے کنارے بھی وہاں پہ لگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وا موٹا لیٹر ہے، ذال باریک ہے اور ثا بھی باریک ہے۔ زبان کو آپ نے درمیان میں ہی رکھنا ہے، یعنی کہ کناروں کے درمیان میں۔ یہ ان کی تینوں کی کہہ لیں کہ ڈائیگرام ہے۔ زبان کی یہاں پہ نوک کی بات کی گئی ہے، پھر اس کے علاوہ ثنایا علیہ جو آپ کو 2 دانت وہ دکھائے گئے ہیں، پھر یہاں پہ یہ والی جو ڈائیگرام ہے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ دانتوں کے کنارے سے زبان تھوڑی سی آگے کو کر کے اس ڈائیگرام میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ پھر ثنایا علیہ کے کنارے سے لگ رہی، نہ کہ جڑ سے اور نہ مسوڑے اس میں انوالو ہے، جسٹ کنارے انوالو ہوں گے۔ چلیں جی نیکسٹ آ جائیے۔ نیکسٹ کہہ لیں کہ اس کی ادائیگی ہے، جزم کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جزم کے ساتھ کسی بھی لیٹر کا مخرج جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ او، ایو، او، او، لامو، او، لامو، از، از، از۔ یہ باریک لیٹر ہے تو آواز منہ سے باہر نکلے گی، یہ موٹا ہے تو آواز بھری رہے گی۔ او اور دونوں میں ڈفرنس جو ہے وہ محسوس کیجیے۔ عذراً،
उज़्रन। नेक्स्ट आ जाइए, अस, इस, उस, मुस्क़लतुन, मुस्क़लतुन, अज़लमु, उज़्रन, मुस्क़लतुन। इसमें पीछे से एक्साइलेशन उठेगी मोटाई के लिए, ये दोनों लाइट लेटर्स हैं तो इसमें आवाज भरेगी नहीं जबकि मुंह से निकलेगी, और तीनों में सीटी नहीं डालनी। ठीक है जी, ये कह लें कि हमारे पास थे आज के लेटर्स। इनका लकब क्या है? इनका लकब है जी हरूफे लिस्विया। पीछे हमने हरूफे लहविया भी पढ़े थे, काफ और काफ, और ये लिस्विया। इन दोनों के लकब को मिक्स नहीं करना, ठीक है, ये अच्छे से कह लें कि इसको रेडी करना, ये मिक्स होने का खतरा होता है। ये है जी हरूफे लिस्विया, वा, जाल और सा। चलें जी, नेक्स्ट आ जाइए अपने कुरान के लेसन की तरफ। कुरान का लेसन कहाँ से है जी? आयत नंबर 23, सूरह है हमारे पास सूरह यूसुफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिहि वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ या सय्यिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुर फ़कज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन। फलम्मा रआ क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन। वक्फ की सूरत में नून मुशद्दद अगर आ जाए तो गुन्ना उसका होगा, सिर्फ ज़बर ड्रॉप होगी ये वाली, ठीक है। इन्न कैदकुन्न अज़ीम यूसुफ अअरिद अन हाज़ा वस्तग़फिरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिहि क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ضलालिम मुबीन। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन वक़ुल्न हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा
إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين
وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. یہ انا ہے، یہ الف یہاں پہ سائلنٹ ہے، الف جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا، الف کے اوپر آپ کو چھوٹا سا صفر نظر آ رہا ہوگا. نیکسٹ آ جائیے. یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. چلے جائے نمبر 52 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.